نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر الا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فیکثرون۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرمیہ، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز دوستو، حدیث نبوی کی سب سے اہم اور عظیم ترین کتاب صحیح بخاری کی یہ اختتامی تقریب ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ جس صحت کے ساتھ اور پوری سند کے ساتھ امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ایک منفرد ترتیب کے ساتھ جو احادیث مرتب فرمائی ہیں، ہمارے ان طلباء نے اس کی تکمیل کی ہے۔ حضرت مفتی عبدالقدیر صاحب مدظ العالی سے تلمذ کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ بہت ہی مبارکباد کی بات ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی عظیم ترین کتاب کی اس اختتامی مجلس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات انتہائی بابرکات ہیں۔ جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ان میں انوارات الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نور ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن حکیم کی عملی تشریح کے لیے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ بھی دراصل نور ہے، اس لیے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ان احادیث کے بغیر سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو جو علوم کتاب مقدس قرآن حکیم کے عملی تفہیم کرتے ہیں، اس کا عملی نظام بیان کرتے ہیں، وہ بھی سراسر نور ہے۔ تو جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قدسی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، دراصل اس مجلس میں انسانی قلوب پر انوارات الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اس مبارک تقریب میں دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو پوری توجہ سے سننے
انہیں محفوظ کرنے اور اس کے مطابق عمل کا عزم اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر غفلت سے بات سنی جائے، توجہ نہ ہو، دماغ ادھر ادھر دوسری باتوں میں لگا ہوا ہو، ذہن پر کچھ اور سوار ہو، تو دراصل ان کلمات قدسیہ سے پورا فیض حاصل نہیں ہو پاتا، بلکہ ایک طرح کی اس سے روگردانی لازم آتی ہے۔ اس لیے پوری توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کا اپنا نام ہے محمد، ان کے والد گرامی کا نام ہے اسماعیل، اور ان کے دادا کا نام ہے ابراہیم، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ۔ یہ اسی نام ہی کا فیضان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو سونپا ہے۔ امام بخاری نے نہ صرف اس کتاب میں احادیث جمع کی ہیں، بلکہ احادیث سے انسانی زندگی کے مختلف مسائل کے حل کا جو طریقہ کار سامنے آتا ہے، اسے بھی امام بخاری نے اس کتاب میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے لیے امام بخاری نے عنوانات قائم کیے ہیں۔ جو مسئلہ کسی حدیث سے واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ایک عنوان اپنی طرف سے قائم کرتے ہیں۔ اسے ترجمۃ الباب، یعنی ایک الگ باب اور اس کا ایک عنوان، اس عنوان کے ذیل میں احادیث لاتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک حدیث سے بہت سے مسائل اخذ ہوتے ہوں تو ایک ہی حدیث سے کئی مسائل امام صاحب بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب مرتب کی تو کل اس میں 7,500 کے قریب احادیث تکرار کے ساتھ ہیں، اور تکرار نکال دیا جائے تو کوئی 4,000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ گویا کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کئی بار آئی ہیں۔ ان میں سے مختلف مسائل امام صاحب نے اخذ کیے ہیں کہ یہ بھی ایک مسئلہ اس حدیث سے ماخوذ ہوتا ہے، ایسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز جس حدیث سے کیا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ اپنی نیتوں کی تصحیح کریں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت صحیح ہو تو عمل کا صحیح نتیجہ ظاہر ہوگا، اور اگر نیت خراب ہو، بد نیتی سے کوئی عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ تو سب سے پہلے امام بخاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بیان کر کے وحی الہی اور اعمال کی وہ ہدایات جو وحی الہی سے معلوم ہوئی ہیں، ان کے پیچھے کار فرما نیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک آدمی عمل تو کرے لیکن دل میں چور ہو، نیت کھوٹی ہو، دنیا کا کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس عمل اور اس قول کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ قول اور عمل بیکار جاتا ہے، وہ نمود و نمائش ہوتا ہے، وہ محض رسم ہوتا ہے۔ کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا تھا، اور کتاب کا اختتام بھی اسی انداز اور اسلوب میں کیا جا رہا ہے۔
کہ انسانی اعمال اور اقوال کی اہمیت بیان کی ہے کہ نیت ہی کی اساس پر انسانی اعمال اور اقوال کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ ہر قول اور ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اللہ کے ہاں میزان لگی ہوئی ہوگی، اور ٹھیک عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کو سزا یا جزا دی جائے گی۔ وہاں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ جس درجے کا علم ہوگا، جس درجے کا عمل ہوگا، جس درجے کی نیت ہوگی، اس کے مطابق عدل کی ترازو میں وہ تمام چیزیں پیمائش کی جائیں گی اور اس کے مطابق ایک نتیجہ واضح ہوگا۔ تو امام صاحب نے وحی کی اہمیت اور عمل کی نیت کی درستگی سے کتاب کا آغاز کیا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات سے متعلق جتنی گفتگو کی ہے وہ کتاب الایمان میں، علم کی اہمیت سے متعلق جتنی گفتگو کی ہے وہ کتاب العلم میں، اور اس کے بعد وہ تمام اعمال جو ایک مسلمان کو ایمان لانے کے بعد اختیار کرنے ہیں، جس میں وضو، غسل، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات کے مختلف ابواب اس کتاب میں بیان کیے ہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔ اسی طرح انسانی زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، معاشیات ہیں، سیاسیات ہیں، اجتماعیات ہیں، ان تمام کو امام بخاری نے تفصیل کے ساتھ ان 2 جلدوں پر مشتمل صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ انسانی اجتماعیت میں سب سے اہم ترین چیز جو معاشروں کی شیرازہ بندی کرتی ہے اور ان کے مسائل حل کرتی ہے، ان کی اجتماعیت کو واضح کرتی ہے، وہ دین کی سیاست ہے۔ اور اسی سیاست کے حوالے سے امام بخاری اس کتاب میں وہ حدیث لائے ہیں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی تھی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ اسی کتاب کی حدیث ہے، کئی جگہ امام بخاری لائے ہیں اسے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور یہ اتنا اہم ترین کام تھا کہ جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتے تو فوراً اللہ کی طرف سے دوسرے نبی ان کے قائم مقام اور خلیفہ بن کر آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، کلما ہلک نبی، جس لمحے، جس وقت، کلما کا لفظ بڑا جامع ہے، جس وقت بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو خلفہ نبی، تو ان کے خلیفہ بن کر دوسرے نبی آ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ تحقیقی اور حقیقی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا کوئی۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا سیاست کا دروازہ ختم ہو گیا؟ کیونکہ انبیاء اگر قوموں کی سیاست کرتے ہیں اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب سیاست کی چھٹی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے، اور وہ خلفاء بڑی کثرت سے ہوں گے، 1 2 4 ہی نہیں بلکہ قیامت تک میرے خلفاء رہیں گے، فیکثرون، کثرت سے ہوں گے۔
اور وہ کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کہ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء نے قوموں کی سیاست کی ہے، ایسے ہی جو انبیاء کے سچے وارث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلفاء علماء ربانیین ہیں، وہ بھی قوموں کی سیاست کریں گے۔ اور یہاں سیاست سے مراد ہمارے ملک کی فراڈ زدہ سیاست نہیں ہے، اس سے مراد عربی زبان کا یہ لفظ سیاست، جو دراصل قوموں کی کمزوریوں اور نقائص کو دور کر کے قوموں کو ترقی اور عروج کی طرف لے جانے کا کام ہے، اسے سیاست کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، معاشی خوشحالی پیدا ہوتی ہے، قومی وقار بلند ہوتا ہے، ملک اور اقوام ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، انہیں کرب عظیم سے نجات ملتی ہے، تکلیف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں امام شبلی اللہ فرماتے ہیں کہ ساسا سیاستاً حسنتاً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی سیاست کی جو بہت ہی عمدہ تھی۔ ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے احسان کیا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اور وہ احسان یہ ہے کہ نجیناہما وقومہما من الکرب العظیم، ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بہت بڑی مصیبت سے، کرب سے، عذاب سے، تکلیف سے نجات دی ہے۔ تو انبیاء جب اپنی قوم کی سیاست کرتے ہیں تو قوم جس مصیبت میں مبتلا ہو، کسی معاشی مصیبت میں، کسی سیاسی مصیبت میں، کسی اجتماعی مصیبت میں، تو اس سے نجات دلانے کا کام کرتے ہیں۔ سیاست کے نتیجے میں قوم ترقی کرتی ہے، کرب میں، مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتی، ان کا ملک کربلا نہیں ہوتا، وہ کربلا سے نجات دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ حقیقی سیاست ہے جو انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں۔ یہ یہاں کی جو اس وقت سیاست ہے وہ تو فراڈ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ لفظ سیاست پر ایک بہت بڑا تبرہ ہے، اس کی حقیقت کو مسخ کرنا ہے۔ تو امام بخاری نے اس کتاب میں سیاست کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کر کے دین کے غلبے کی سیاست کی نشاندہی کی ہے۔ اور سیاست کی اساسیات کیا ہے؟ وہ عدل و انصاف ہے، کہ انسان کا ہر قول اور ہر عمل عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ہر قول اور عمل وہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا کہ وہ کتنے وزن کا ہے۔ تو سیاست عدل کی ضروری ہے، ایمانیات کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ تو اب کتاب ختم ہو رہی تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اس آخری باب کا عنوان بھی عدل و انصاف کے تناظر میں متعین کیا ہے۔ چنانچہ یہ جو آخری باب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جملے کو، ایک آیت مبارکہ کو باب کا عنوان قائم کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازو گاڑیں گے، قائم کریں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ انسانوں
جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک کے اعمال اور اقوال کو تولنے کے لیے الگ الگ میزان لگائی جائیں گی، یا اعمال کی کیٹیگری ہوگی کہ چوری کے عمل کو پیمائش کرنے کے لیے الگ ترازو ہوگی، اور جو ڈاکے والی ہے اس کو الگ ہوگی، قتل والی ہے وہ الگ ہوگی، نماز چھوڑنے کی ہے اس کی الگ ہوگی۔ اعمال کے اعتبار سے تقسیم، یا افراد کے اعتبار سے تقسیم، یا جماعتوں کے اعتبار سے تقسیم۔ اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا، ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے جی، اس موبائل پر اس کے تمام اعمال کا ڈیٹا اس کے موبائل میں ہی محفوظ ہوتا ہے۔ سارا دن وہ کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، وہ آپ کے اس موبائل کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو نہ ہو، وہ گوگل والوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں کیا بات کی تھی، کہاں رہے تھے، کیا خریدا تھا، کون سا آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اور کون سی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں، کون سی چیز تم نے مانگی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تمہاری جاسوسی کرنے کے لیے تو تمہاری جیب میں اللہ میاں نے ابھی سے موبائل ڈال دیا۔ ہر چیز اس کے اندر کیا ہے، ویڈیو بھی محفوظ ہے، آڈیو بھی محفوظ ہے، تمہیں نظر آئے نہ آئے۔ اور اللہ میاں نے تو جس دن آدم کو پیدا کیا تھا اس دن سے ہی ہر آدمی کے حلق میں ایک چپ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہر انسان کی گردن میں یہاں ہم نے ایک پرندہ باندھ رکھا ہے، ایک سم لگا رکھی ہے، ایک بلیک باکس لگا ہوا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرو گے وہ پورا ریکارڈ کر رہا ہوگا۔ اور یہاں تمہارا موبائل تو اس دنیا میں بنائے ہوئے اس آسمان کے نیچے نظام شمسی کے اندر کسی سرور تک پہنچتا ہے، اور اس سرور کا لنک کسی امریکہ، برطانیہ، فرانس یا کسی سمندر کی تہہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ میاں کا جو تمہارے حلق میں لگایا ہوا ہے، اس کا رابطہ لوح محفوظ کے ساتھ ہے جی، لوح محفوظ کے ساتھ ہے۔ یہ سرور تو تباہ بھی ہو سکتا ہے، یہ موبائل تمہارا فنا بھی ہو سکتا ہے، ہوگا کیونکہ مخلوق ہے، لیکن یہ جو طائر ہے اللہ نے جگا رکھا ہے یہ فنا نہیں ہوگا۔ تم مٹی میں بھی مل جاؤ، قبر میں جلا دے کوئی انسان کو، آگ لگا کر راکھ اڑا دی جائے جیسے کچھ مذاہب میں ہوتا ہے، مٹی میں گل سڑ جائے، تو یہ بلیک باکس تمہاری روح کے ساتھ چمٹا رہے گا، اور اس کا ڈیٹا کنیکٹ ہوگا اس عالمی سرور کے ساتھ جس کو اللہ پاک نے کتاب مبین بھی کہا ہے، لوح محفوظ بھی کہا ہے جی، اور اس کو کسی قسم کی فنا نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کرۂ ارض یا کہیں بھی اسپیس میں موجود ہے، تو اس کا ڈیٹا وہاں محفوظ ہے تو وہ مخلوق جب سب انسان کسی جنت دوزخ تک کے تمام مراحل کراس کر لیں گے تو پھر اللہ میاں جو چاہے کرے، لیکن اس سے پہلے اس کے اندر تمہاری ہر بات، ہر چیز وہاں محفوظ ہے۔ تو میزان تو تمہارے یہاں لگی ہوئی ہے خود بخود جی، جیسے آپ آواز بولتے ہیں تو یہ اسپیکر میں، آپ کے موبائل میں، آپ کی تمام چیزوں میں آواز کی کتنی کوالٹی ہے اور کس انداز کی ہے، کتنی مقدار ہے، والیوم اس کا کتنا ہے، وہ فرمائش ساتھ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے جی۔ تو آپ کے اللہ پاک نے میزان ہر جگہ لگا رکھی ہے، خاص طور پر تمہارے اپنی روح کے اندر یہی میزان وہاں نظر آئے گی۔ اللہ میاں کہے گا نخرج لہ کتابا یلقاہ منشورا، قیامت کے دن ہم اس میں سے
ریل نکال کر، سم نکال کر تمہیں دے دیں گے، لو پکڑو اپنا نام آیا۔ اگر رزلٹ اچھا ہوگا تو یہاں سے نکل کر دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اور اگر رزلٹ برا ہوگا تو یہاں سے نکل کر بائیں ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم وہاں نضع الموازین القسط، عدل و انصاف کی ترازویں لگائیں گے قیامت کے دن۔ امام بخاری اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تحقیقی اور حقیقی بات یہ ہے کہ آدم کی اولاد کے اعمال اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور قول، اس کا وزن کیا جائے گا، پیمائش کی جائے گی، بیکار نہیں جائے گا۔ انسان 24 گھنٹے، مہینوں، سالوں 2 کام ضرور کرتا ہے۔ اس کی زبان سے گفتگو ضرور نکلتی ہے، بولتا رہتا ہے، خاص طور پر جیسے ہی سو کر اٹھتا ہے تو زبان چر چر چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور رات گئے تک جب تک سوتا نہیں ہے تو زبان بولتی ہے، اور سارا دن انسانی جسم کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں۔ جسم سے اعمال اور زبان سے اقوال، یہ 2 کام انسان 24 گھنٹے کرتا ہے۔ سو بھی رہا ہے تو تب بھی اس کا جسم ایک عمل کر رہا ہے، سونے کا عمل۔ تو اعمال اور اقوال انسانی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو امام بخاری نے کہا کہ آدم کے اعمال بھی اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی، دونوں کا وزن کیا جائے گا، تولے جائیں گے کہ یہ زبان سے نکلا ہوا جملہ صحیح تھا یا غلط۔ کسی کو گالی دی، برا بلا کہا، کسی کو نقصان پہنچانے والی گفتگو کی، یا زبان سے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، کسی انسان کی خیرخواہی کا معاملہ کیا، کوئی صحیح لین دین شریعت کے مطابق کیا، تو زبان سے جو کچھ صحیح یا غلط وہ آپ کے اس حلق کے اندر موجود، گردن میں موجود اس طائر میں، اس پرندے میں، اس سم میں ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، آڈیو بھی اور ویڈیو بھی۔ زبان سے جو کچھ نکلے گا اس کی آڈیو، اور جسم سے جو کچھ عمل ہوگا اس کی ویڈیو۔ اگر آج تم ویڈیو بنا سکتے ہو تو اللہ میاں کا کیمرہ نہیں بناتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روح کے اندر وہ نظام بنا دیا۔ اور اب تو سائنسی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسانی جسم میں اس کا دل، اس کا دماغ، اس میں ایک خاص وولٹیج کا کرنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے تو ایک بیٹری لگاتے ہیں تاکہ کرنٹ پورا ہو جائے، پیس میکر جسے کہتے ہیں، تھوڑا سا آپریشن کر کے یہاں دل میں، تاکہ کرنٹ کمزور ہو گیا تو کرنٹ بحال کر دیا جائے۔ اس کا مطلب جب کرنٹ موجود ہے تو کیمرہ بھی ہزاروں پکسل کا جو ہے وہ اندر لگا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو ان کے اعمال بھی اور ان کے اقوال بھی وزن کیے جائیں گے۔ اب یہاں قرآن حکیم کی اس آیت میں لفظ القسط آیا تھا، اس کی تشریح بھی امام بخاری نے کی کہ قال مجاہد القسطاس، اس کا ترجمہ امام بخاری نے بتلا دیا کہ العدل بالرومیہ، کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، یورپین زبان کا لفظ ہے قسط، اور اس کا ترجمہ ہے العدل، یعنی عدل کی ترازو ہوگی۔ ایک ترازو وہ ہوتی ہے جو ظالم لوگ لگاتے ہیں،
کہ ترازو کے کسی ایک پلڑے میں کوئی وزن نیچے چپکا دیتے ہیں تو تول جو ہے وہ صحیح ہونے کے بجائے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جو تولنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کیا گڑبڑ کر دیتے ہیں، ایک پلڑے میں زیادہ پتھر رکھ دیا تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وزن پورا نہیں ہوتا۔ دینا ہو تو کم دیا جاتا ہے، لینا ہو تو الٹے پلڑے میں ڈال دو تو زیادہ لے لیا، جس کو قرآن حکیم نے تطفیف کہا ہے، ناپ تول میں کمی۔ تو ایک ترازو ظلم کی ہوتی ہے، بظاہر ترازو لٹکی ہوئی ہے لیکن عدل بدل نہیں ہے، ظلم ہے۔ اور ایک ترازو وہ ہوتی ہے جو ٹھیک بالکل 16 آنے پورا پورا تولتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو ترازو قیامت کے دن اللہ میاں لگائے گا وہ عدل والی ہوگی، موازین القسط، عدل کی ترازو ہوگی۔ اب لفظ القسط آیا تھا تو پہلے تو قسطاس کا معنی یا قسطاس کا معنی بتایا دیا عدل، لیکن عربی زبان میں قسط یہ مصدر ہے اور کہا یہ مصدر ہے مقسط کا، عدل و انصاف قائم کرنے والے جو لوگ ہیں، اسم فاعل کا جو صیغہ مقسط ہے یہ اس کا مصدر ہے، اور مقسط اسے کہتے ہیں وہو العادل، جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ قرآن میں ایک اور لفظ آیا ہے اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، مادہ اس کا یہی ہے لیکن اس کا معنی ہے ظالم، جائر، وہو الجائر۔ تو مقسط کا معنی عادل اور قاسط کا معنی جائر، یہ ایک تشریح کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بنیادی بات یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ دین دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم ہو۔ تو کتاب الایمان اور کتاب العلم کے بعد سب سے پہلے انسانیت کا خلق طہارت ہے، اخبات ہے، پھر سماحت ہے، اور آخری خلق امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عدالت ہے۔ تو بات چونکہ ختم ہو رہی ہے اس لیے اس آخری خلق کو سب سے آخر میں بیان کر رہے ہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدالت کیا ہوتی ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ عدالت وَهِيَ مَلَكَةٌ تَصْدُرُ مِنْهَا انتظام الحی بسہولۃ، وہ ایک ایسی مہارت اور ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی شہر کا، کسی محلے کا، کسی ملک کا نظم و نسق اور انتظام آسانی سے کیا جا سکے۔ سیاست کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا، یعنی سیاست دان کے اندر ایسی مہارت، ایسی صلاحیت، ایسا ملکہ موجود ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی سوسائٹی کا نظم و نسق ایسی عمدگی کے ساتھ کرے کہ اس سوسائٹی کا بسنے والا ہر فرد امن و امان کی زندگی بسر کرے اور معاشی خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ قرآن حکیم نے عدل کی تشریح کرتے ہوئے ہی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے بعد والے رکوع میں یہ بات واضح کی ہے کہ مثالی سوسائٹی وہ ہے جو کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ وہ سوسائٹی ہے جس میں امن ہو اور جس میں ایسا معاشی اطمینان ہو کہ ہر طرف سے ہر فرد کو وافر مقدار میں معاشی وسائل دستیاب ہوں، اس پر قرضہ نہ چڑھا ہوا ہو،
وہ بھوک و افلاس میں مبتلا نہ ہو، خوشحال ہو، تو عدل اس ملکے کو کہتے ہیں، اس اسکل کو کہتے ہیں، اس مہارت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی قوم، کسی ملک، کسی سوسائٹی کا انتظام امن و امان کو یقینی بنائے اور معاشی خوشحالی ان تمام افراد کے لیے مہیا کرے، یہ عدل ہے۔ تو امام بخاری نے یہ آخری باب عدل کی اور ایسے ملکے کی اہمیت پر منعقد کیا ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے یہ حدیث لائے ہیں جو یہاں آخری حدیث ہے۔ یہ امام بخاری پہلے بھی ایک دو جگہ لا چکے ہیں، وہاں بطور دعوات کے دعا کے طور پر بیان کیا تھا، لیکن یہاں لائے ہیں عدل و انصاف کی ترازو کے تناظر میں، یہ حدیث لا کر اس حدیث سے یہ بات اخذ کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں اپنی سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے، گویا کہ 250 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور ہے امام بخاری کا، 200 سال کا فرق ہے۔ 196 میں آپ کی پیدائش ہے اور 256 میں آپ کا انتقال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امام بخاری کو کیسے پتہ چلی؟ اس کے لیے امام بخاری اپنے اساتذہ کی پوری سند بیان کرتے ہیں۔ دین کے علم میں سند کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے امام بخاری پر 200 سال گزرے تھے اور آج ہمارے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان تقریباً 1400 سال کا فاصلہ ہے، آج 1444 ہجری ہے، تو گویا کہ 1450 سال گزر چکے ہیں۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کسی کو بتلائیں تو ہمیں سند بتلانی ہوگی، کیونکہ بغیر سند کے ہماری بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہماری کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے؟ سچی بات تو وہ ہوگی جو کسی سے ہم نے خود سنی ہو یا درمیان میں سچے واسطے ہوں، اس لیے سلسلہ سند ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً اب یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ 24-25 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک آئی ہے۔ 1400 سال میں بہت سے اولیاء اللہ، محدثین جن سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے اس دور میں سوائے صحاح ستہ کے جو مصنفین اور کتابوں والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی حدیث ہمیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی۔ تو اس لیے صحاح ستہ کے مصنفین تک ہماری سند کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی انہوں نے اپنی امام بخاری تک پوری سند بیان کی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ کتاب اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، اور شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کے درمیان جتنے واسطے ہیں، جن جن اساتذہ سے یہ پڑھی، اس کا تذکرہ، اس کی سند پوری بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ کتاب حضرت مولانا محمد افضل سیالکوٹی ثم دہلوی ان سے بھی پڑھی ہے، ان کا سلسلہ سند بھی موجود ہے۔ اسی طرح امام شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس کتاب کی سند حاصل ہوئی ہے مدینہ منورہ کے بڑے شیخ ابو طاہر کردی المدنی سے، انہیں اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے، اور ان کا سلسلہ سند بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں بیان کیا ہے۔ اس بر عظیم پاک و ہند میں بخاری کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے لوگ دیگر کتابیں پڑھتے تھے،
بخاری کو اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ ان کتابوں کو مدرسہ رحیمیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا سلسلہ شروع کیا تھا، شاہ عبد الرحیم دہلوی نے، اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں تمام لوگوں میں یہ سلسلہ پھیلا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا اس سلسلہ سند کے آپ کے اعلیٰ ترین شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد حضرت سید احمد شہید ہیں، شاہ محمد اسحاق دہلوی ہیں، بہت سے تلامذہ ہیں۔ ہمارے سلسلے میں حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی ہیں، ثم مدنی ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی، اور ان کے شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہمارے استاد گرامی جن سے ہم نے بخاری پڑھی ہے، اور مفتی عبدالقدیر صاحب نے اور مفتی عبدالمتین نعمانی صاحب نے پڑھی ہے، وہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی ہیں۔ ہمارا شاہ ولی اللہ صاحب سے سلسلہ حضرت مفتی ولی حسن صاحب کے ذریعے سے حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت نانوتوی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک پہنچتا ہے۔ ایسے ہی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بھی شاگرد ہیں، تو ہمیں ان سے بھی اجازت حاصل ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کی اجازت حاصل ہے، اور حضرت کو یہ اجازت ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد ہیں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے، جنہوں نے یہ بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے، اور مولانا احمد علی محدث دہلوی حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی کے شاگرد ہیں، اور وہ حضرت شاہ اسحاق صاحب کے، اور وہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے۔ تو کئی سلسلوں سے ہمیں اس کی اجازت حاصل ہے۔ اسی سند کے ساتھ اب ہم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان مشائخ کے واسطے سے امام بخاری سے روایت کرتے ہیں۔ وبہ قال حدثنا احمد بن اشکال، امام بخاری اپنے استاذ احمد بن اشکال سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری حدیث پہلے بھی لائے ہیں، لیکن وہ کسی اور استاد سے لائے۔ علم حدیث کی اصطلاح میں کسی حدیث کی سند مختلف ہو جائے، متن وہی رہے، تو وہ ایک الگ حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کسی اور استاد سے لائے تھے پیچھے کتاب الدعوات میں، اور یہاں لائے ہیں اپنے اس استاذ محترم سے امام بخاری، جو امام بخاری کے آخری اساتذہ میں سے ہیں۔ اس کتاب کا آغاز کرتے وقت امام بخاری ایک ایسے استاد سے حدیث لائے تھے جن سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے پہلے پڑھنا شروع کی تھی، اور کتاب کا ختم کیا ہے ایسے استاذ کی روایت سے جن سے سب سے آخر میں حدیث پڑھی تھی، تاکہ اول و آخر میں ایک خاص نقطہ اور تطبیق پیدا ہو جائے۔ احمد بن اشکاب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے حضرت محمد بن فضیل سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت سنی ہے عمارۃ بن القعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت سنی ہے اپنے استاذ ابو زرعہ رحمہ اللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کا سب سے اعلیٰ ترین جو وصف اور اسم الہی ہے وہ الرحمن ہے، جو اس پوری کائنات کا نظم و نسق اور نظام چلانے والا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے، اس اسم الہی کی، اس پر تفصیلی کتابوں میں بہت عمدہ اور گہری بحث کی ہے۔ تو الرحمن اللہ کے اسماء میں سے ایک اہم اسم ہے جس سے اس پوری کائنات کا نظم و نسق چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں۔ کلمہ عربی میں کہتے ہیں اس جامع جملے کو جو انسانی زندگی کے تمام جسمانی، روحانی گرد و پیش کے تمام حقائق کے مفاہیم اور معانی کا جامع ہو، اس میں مفہوم کلی پایا جاتا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لے تو اس پر تمام دین کے فرائض و واجبات لازم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عنوان ہے مسلمان ہونے کا۔ دین اسلام کی تمام باتیں اس کلمے میں جمع ہو گئیں۔ ایسے ہی یہ جو دو کلمے آگے آ رہے ہیں یہ بڑے جامع معنی ہیں اور اللہ رحمان کو بہت محبوب ہے۔ دوسری خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یہ دونوں کلمے ایسے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ادا کرنے میں زبان کو کوئی تکلیف یا بھاری پن محسوس نہیں ہوتا، زبان سے ان کی ادائیگی بہت آسان ہے۔ اور تیسری خصوصیت ان دو کلموں کی بیان فرمائی، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جو ترازو لگے گی جس میں کلمات تولے جائیں گے، تو اس ترازو میں یہ دونوں کلمے انتہائی وزنی ہوں گے، ثقیلتان ہوں گے۔ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا ان کلمہ کے نتیجے میں، کیونکہ یہ کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی توحید و توصیف اور اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ تو جتنے خلوص نیت سے اور جتنے خلوص عمل کے عزم اور ارادے سے انسان پڑھے گا اتنے ہی یہ کلمے بھاری ہوں گے۔ غفلت سے پڑھے گا تو پھر بات نہیں، بلکہ غفلت سے پڑھنے کے تو الٹا منفی نتائج بھی نکل سکتے ہیں کہ گویا کہ آپ اللہ کے اسم کی، اللہ کی ذات کی کوئی اہمیت ہی نہیں آپ کے دماغ میں۔ تو پوری عظمت اور اہتمام اور نیت کے ساتھ پڑھے جائیں تو یہ میزان میں دونوں جملے بہت ہی بھاری ہیں۔ ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں سب سے اعلیٰ ترین کلمہ ایک مومن کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان۔ اور سبحان کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس پوری کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی وسعت، اس کے پھیلاؤ، اس کی گہرائی، جب انسان اس پر نظر دوڑاتا ہے کہ یہ لا منتہا کائنات اللہ نے ہمارے لیے تخلیق کی ہے، تو انسان جیسے جیسے اس کے سامنے کائنات کھلتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کو
حیرانی اور پریشانی پیدا ہوتی ہے، حیران ہوتا ہے جی۔ اس کا علم کسی ایک جگہ پر بند نہیں ہوتا، جب کائنات کی وسعت دیکھتا ہے تو بے اختیار حیران ہو کر پکارتا ہے کہ واہ خدا تیری کتنی شان ہے، کتنی بلندی ہے، کتنی عظمت ہے جی۔ تو اللہ کی تسبیح عجز و انکساری کی انتہا ہے، اور جتنا بھی وہ سفر طے کر لے، جتنی بھی وہ سائنسی کھوج نکال لے، جتنے بھی وہ غور و فکر کر لے، جتنی بھی اونچی پرواز ہو جائے، تو پھر بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کا شاہکار، اللہ کا انعامات، اس کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان کی اخبات اور عجز کی انتہا کا عنوان ہے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تیری قدرت بڑی ہی وسیع ہے، بہت ہی پاک ہے، تو عظمت والا ہے۔ ہر ایک ایسی تلویثات اور تدنیسات سے کہ جو مخلوق کے ہیں، شایان شان ہے، وہ خالق کے لیے نہیں ہے۔ تو ہر چیز سے پاک، بلند، عظمت والی ذات کی حیثیت سے جب انسان پکارتا ہے، اور پھر وَبِحَمْدِهِ، اور جو بھی کچھ قابل تعریف چیز دنیا میں ہے، تو اس کے اندر جو تعریفی وصف ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ الحمد کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں جو بھی ہمارے فائدے کی کوئی بھی صلاحیت موجود ہے، جس سے ہمیں کوئی نفع پہنچا ہے، تو یہ اس چیز میں یہ خصوصیت، یہ قابل تعریف بات اس ذات نے پیدا کی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کرنا، تو جو آدمی دل کی گہرائیوں سے، صدق نیت سے، پختہ عزم اور ارادے سے سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رحمان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ محبت کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی طرف کھینچ لینا۔ جس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو ماں کی طرف کشش ہوتی ہے۔ اس کو انسان زبان سے نہیں بیان کر سکتا، اور جب یہ محبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو ذات باری تعالیٰ کی طرف انسان کا قلب کھنچتا ہے، تو رحمان کی طرف یہ کلمے کھنچتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف، رحمان کی طرف کھنچے گا تو ضرور میزان میں بھاری ہوگا، زبان سے ادائیگی میں ہلکا پن محسوس ہوگا۔ آدمی اپنے عشق میں جس مبتلا ہو جاتا ہے، تو جس کے عشق میں ہے اس کا نام لینا زبان پر بھاری نہیں لگتا، دشمن کا نام لینا تو بھاری لگتا ہے، لیکن محبوب کا نام لینا بڑا آسان محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ سے جب محبت پیدا ہو گئی، عظمت پیدا ہو گئی، اس کی تسبیح و تحمید کی، تو گویا کہ زبان پر اس کی ادائیگی بہت آسان ہوئی۔ دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد ذات باری تعالیٰ جو اس حمد و ثنا کی پر مشتمل مخلوقات کے دائرے سے وراء الوراء ایسی ذات جو اللہ ہے اور العظیم ہے، اس کی پاکی بیان کرنا دوسرے جملے میں سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ پہلے کلمے میں اس کی قابل تعریف چیز پر تعریف ہے، اور دوسرے کلمے میں خود ذات باری تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے سبحان اللہ العظیم۔ تو دو کلمے جو آدمی پوری توجہ سے پڑھتا ہے، اور نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ ان کلموں کے تقاضے کے مطابق ذات باری تعالیٰ سے محبت کے نتیجے میں اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے،
اس نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھتا ہے، اس نے کہا حج کرو، حج کرتا ہے، اس نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتا ہے، اس نے کہا پورا تولو، پورا تولتا ہے، اس نے کہا کم مت تولو، اس سے بچتا ہے، اس نے کہا عدل و انصاف سے کام لو تو عدل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ انبیاء نے جیسے اپنی قوموں کی سیاست کی ہے ویسی سیاست کرو تو پھر تو فائدہ ہے، اور اگر ظلم کرے، حسد کرے، بددیانتی کرے، کم تولے، کم ناپے، جھوٹ بولے، بددیانتی کا ارتکاب کرے اور کہے کہ جی میں صرف یہ 2 کلمے پڑھ کے جنت میں چلا جاؤں گا، تو اس سے بڑے دھوکے کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں کلمے اللہ کی محبت پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیے جائیں، اور اس محبوب خدا نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ جس آدمی کو کسی سے عشق ہو جائے اور محبوب اس سے کسی بھی قسم کا مطالبہ کرے یا کسی چیز سے روکے تو سچا عاشق محبوب کی بات لوٹاتا ہے؟ جی، وہ اگر خون مانگے تو خون دے دیتا ہے، وہ ایسا مجنون نہیں ہوتا کہ جو صرف دودھ پیے اور خون نہ دے۔ تو اگر مسلمان دودھ پینے والا مجنون ہو اور کہے کہ جی مجھے تو بڑا عشق ہے اور کام وام کچھ نہ کرے تو وہ تو حلق سے اوپر ہے، اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں تو پھٹکار پیدا ہوگی کہ منافق آدمی زبان سے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کر رہا۔ تو یہ 2 کلمے عنوان ہیں ان ذمہ داریوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر عائد کی ہیں۔ تو چونکہ کتاب ختم ہو رہی ہے تو امام بخاری یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے جتنے فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ اللہ کے احکامات ہیں، ان تمام پر صدق دل سے عمل کرنے کے بعد اب ایک آدمی یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو عدل کی ترازو میں وہ بھاری ہوں گے۔ اور اگر پچھلی ساری کتاب بھول جائے اور صرف آخری حدیث پڑھ لے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 2 جملے پڑھ لو تو جنت مل جائے گی، تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے کی بات ہے، اللہ کی جنت میں جانے والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے تو ضروری ہے کہ جو پہلی حدیث تھی اس سے لے کر اس آخری حدیث تک جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جتنی ہدایات دی ہیں، جتنے احکامات بیان کیے ہیں، اس کے مطابق انسان عمل کرے تو پھر ان کلمات کا وہ فائدہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی میزان کی ترازو میں یہ بھاری ہوں گے اور اس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق ہوگا، اللہ کے ساتھ اس کا صحیح اور سچا تعلق قائم ہوگا، اور یہی کامیابی کی علامت ہوگی۔ اور اسی سے پتہ چلے گا کہ اس کے تمام اعمال کی جو نیتیں ہیں وہ صحیح رہی ہیں، نیتوں میں خرابی نہیں رہی۔ تو دراصل یہ احادیث ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی نیتیں بھی صحیح کریں، اور جن جن باتوں کے کہنے، بولنے، کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کا عملی نظام بھی بنائیں۔ وہ نظام جس میں عبادات بھی ہم کریں، دین کے غلبے کی سیاست کا کام بھی کریں، دین کے حوالے سے معاشی نظام بھی قائم کریں، اجتماعیت کے لیے بھی بہتر نظام بنائیں، تو تب تو دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔